بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اہل السنہ والجماعہ کا اگلا اصول یا بطور اصول قرآن و حدیث کی یہ تعلیم ہے کہ الجماعہ اور اجتماعیت ہمارے دین کے اصول میں سے ہے، دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے اور اس کے دینی تعلیم کی بنیادی ایک سمجھ لیجیے کہ چیز ہے کہ وہ الجماعہ سے جڑا رہے۔ الفاظ دیگر یہ کہا کہ الجماعہ ہمارے اصول دین میں شامل ہے، جیسا کہ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ چند دلیلیں، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد جو ہمارے یہاں بار بار دہرایا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ آج کل مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں قرآن کی اس آیت اور ایسے بہت سارے نصوص کے سلسلے میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے معنی بیان کر دیے اور اسے اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی قرآن کی تعلیم ہے، اسی پر عمل کرنا لازم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مسلمان کو جب تھوڑا درد ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہے، اس سے مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، نقصانات ہیں، دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بڑا تلملاتا ہے اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچتا ہے، بات کرتا ہے کہ کیوں مسلمانوں میں اتنا اختلاف ہے، کیوں علماء کرام سب ایک نہیں ہو جاتے۔ ابھی یہیں چند دنوں پہلے ایک صاحب نے کہا کہ کیا حل ہو؟ یہ حل قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ الجماعہ کا معنی کیا ہے، الجماعت کسے کہتے ہیں، یہ تو پہلے سمجھا جائے۔ ہمارے یہاں اس کا معنی نہ سمجھ کے لوگ یہ کہتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ اپنے اپنے مسلک پر، اپنے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر آپ قائم رہیے اور سب ایک ہو جائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کیجئے کہ اللہ نے دین اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجتماعیت کا طریقہ اصول ضابطہ نہیں بتایا؟ آپ اسے چھوڑ کے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس نے جو اختیار کر رکھا ہے وہ مانتا رہے اور ایک ہو جائے۔ اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے سب کو مل کے پکڑنا ہے اور پھر فرقہ فرقہ نہیں ہونا ہے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ فرقہ مت بنو، ایک ہو جاؤ اور سب متحد ہو جاؤ، چاہے اپنے اپنے مسلک پر۔ جب اپنے اپنے مسلک پر ہے تو فرقہ تو ہیں، پھر ایک ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ یہ حدیث افتراق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرقہ ناجیہ کے بارے میں پوچھا گیا، یہ قرآن کی آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی رسی سے مراد الجماعہ ہے۔ اللہ کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ جو پڑھا ہم نے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو اس کی تفسیر ایک لوگ کرتے ہیں کہ رسی سے مراد قرآن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رسول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صراط مستقیم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام ہے۔ سب ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہاں کا قول جو نقل کیا وہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، مطلب الجماعہ کو پکڑنا ہے۔ الجماعہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے یہ بتایا کہ وہ جو 73 فرقے ہوں گے، اس حدیث کی طرف اشارہ کیا، اس میں سے ایک گروہ نجات پانے والا ہوگا۔ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہے وہ سنت ہے، صحابہ کے طریقے پہ ہے وہ جماعت ہے۔ اب جب یہ کہا کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی الجماعت کو پکڑ لو، تو پہلی جماعت صحابہ کی ہے۔ اور صحابہ کی جماعت کس چیز کو مانتی تھی؟ قرآن اور حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی تھی۔ صحابہ کے درمیان فرقے نہیں تھے، صحابہ کرام کے درمیان یہ جو آج کے زمانے میں ہم
بہت سارے بناوٹی اصول، بدعات، خرافات، نئے نئے ضابطے، نئے نئے فرقے اور نام پاتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جو الجماع کا مسلک منہج دین تھا اسے پکڑ لو، اور اسے ہم نے پکڑا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا. یہ معنی آپ سمجھ لیں. بہت سارے علماء آج سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ جو میں نے بیان کیا اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس میں کوئی ہیش پیش یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات کھینچتان کے لا رہا ہوں. یہ صحابی رسول اور قرآن و حدیث کے ایک دوسرے کے معنی اور مفہوم سے جڑنے والی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں، صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور 3 چیزوں سے ناراض. 3 چیزیں ایسی ہیں تمہارے اندر ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ناراض ہوگا. خوش ہوتا ہے اس سے کہ تم عبادت کرو اس کی، پہلے نمبر پہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور کہاں گیا، عبادت کرو اس کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو. عبادت میں وحدہ لا شریک ہو رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 شرک نہ کرو، اس کی رسی کو مل کر پکڑے رہو. ہاں، اور ایک چیز یہ بتائی کہ اس کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو، قرآن و حدیث کو اختیار کرتے رہو، اور پھوٹ مت ڈالو. ولا تفرقوا، پھوٹ مت ڈالو، فرقہ نہ بن جاؤ. رسی کو پکڑنے کا مطلب یہ، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پھوٹ نہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سب مل جل کر اکٹھا رہو، ہاں، اور الگ الگ فرقے میں رہو. کوئی مطلب ہی نہیں بننا. ہاں، اور ناخوش ہوتا ہے اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے کہ بے فائدہ گفتگو سے آپ ایسی باتیں کریں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، اور بہت پوچھنے سے، یعنی مسائل کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہو، تو بہت سوالات کرنا، بلا وجہ کے سوالات جس کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاں، اور دیکھیے کہ جن لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے سوال و جواب بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں کھود کرید میں لگے رہتے ہیں، ان کے یہاں عمل نہیں پایا جاتا. بس وہ قابلیت کا مظاہرہ کرنے میں یا بحث کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان باتوں کا جن کی حاجت نہ ہو، اور جن کا پوچھنا دوسرے کو ناگوار گزرے، اور مال کے تباہ کرنے سے، یعنی اللہ تضییع مال، اضاعت مال، یعنی آپ ایسی جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کریں جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ. بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے شوق کی چیزوں میں کرتے ہیں. یہاں حاشیے میں قوس میں صاحب ترجمہ شیخ نے لکھا جیسے پتنگ بازی، آتش بازی، اور ہمارے بہت سارے اس قسم کے شوق ہوتے ہیں جس کا فائدہ نہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور نہ گھر والوں کو، نہ قوم و ملت کو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب یہاں امام شافعی اور 1-2 سلف کی جو تشریح ہے غور سے سنیے کہ الجماع یا اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا کیا مطلب ہے. میں نے آپ لوگوں کو اشارہ کیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ آیت اور اس کا معنی عام طور سے مسلمانوں کے ہر طبقے، ہر فرقے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی سمجھا نہیں جاتا، اس کے صحیح معنی کو اختیار نہیں کیا جاتا. اسے اچھی طرح سے سمجھیں. آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھ کر مسلمانوں کو سمجھائیں. ہاں، ہم اختلافات ختم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے تعلقات میں ہیں ہم ان کو سمجھا کر اپنی ذمہ داری تو پوری کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دل میں مطمئن کر سکتے ہیں، اور اللہ جسے توفیق دے ان فرقوں سے جو متفرق ہیں ان میں سے جو آدمی یہ معنی مفہوم سمجھے گا، ممکن ہے توبہ کر کے وہ بھی الجماع کا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ کی رسی کو پکڑے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، الرسالہ میں ان کی یہ عبارت کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم جماعت سے کیا مراد لیا ہے، یعنی جماعت کو لازم پکڑو، کیا مطلب ہے اس کا، تو میں کہوں گا کہ اس کا ایک ہی معنی ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ اس کا آخر ایک ہی معنی کیسے ہے، تو میں کہوں گا کہ جب لوگ ملکوں اور شہروں میں الگ الگ ہوں گے تو انہیں کوئی پابند نہیں بنا سکے گا. کوئی الگ الگ دیش میں مسلمان رہتے ہیں تو کوئی پابند نہیں بنا سکے گا کہ یہاں اتحاد سے، جیسے ایک حکومت ہے ایک ملک کی، مسلمان کئی ملکوں میں ہیں، تو وہ والی حکومت جو ایک جگہ ہے دوسروں کو کیسے پابند بنائے گی. امام شافعی بھائی کہہ رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اتحاد سے مراد ظاہری اتحاد نہیں ہے. اس طرح تو کافر، مسلم، فاسق، فاجر سب ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اکٹھا ہو جائیں، بھیڑ بھاڑ جمع کر لیں، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، متحد ہو گئے. یہ ظاہری اتحاد، یہ اتحاد نہیں ہے. آج کل کوئی حکومت کے خلاف معاملہ آتا ہے، مسلمانوں کے خلاف، تو لوگ
مل جل کے ساری جماعتیں اکٹھا ایک پلیٹ فارم بناتی ہیں. ہمارے مالیگاؤں میں بنی تھی کل جماعتی، وہاں دھماکے وغیرہ ہوئے تھے، مسلمانوں پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی. ساری جماعتوں نے مل کے اپنے نمائندوں کی بنیاد پہ بنایا، آج بھی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ اکٹھا ہو گئے اور اپنے اپنے مسلک پہ ہیں. تو اجتماعی یا مشترکہ مفاد کے لیے ہندوستانی تقاضے کی بنیاد پر یہ ایک پلیٹ فارم بنا. یہ دینی طور سے اتحاد نہیں ہے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے اپنے طور پہ رہیں اور اگر کوئی مسئلہ اختلاف ہوتا ہے تو اس کا معاملہ الگ رکھیے. یہاں آج ہندوستان یا ملک کے سیاسی حالات اور سماجی حالات کی بنیاد پر جو تقاضے ہیں اس بنیاد پر ہم ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. یہ اللہ کی رسی کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں، ان کے قول کا مطلب سمجھا رہا ہوں، کہ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تو یہ ظاہری اتحاد مراد نہیں ہے. آپ نے اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر پکڑ لیا، ایسا نہیں ہے کہ ایک میدان میں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گیا ظاہری طور پہ. کہا اتحاد سے مراد ظاہری اتحاد نہیں ہے. اس طرح تو کافر، مسلم، فاسق اور فاجر سب ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، پھر اس جماعت کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا. بلکہ یہاں مراد کیا ہے، بہت ہی غور سے دماغ میں رکھیے. امام شافعی کہتے ہیں بلکہ یہاں مراد تحلیل و تحریم میں اطاعت ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی اطاعت. مطلب تحلیل و تحریم، حلال حرام کے سلسلے میں سارے مسلمان ایک اصول پر قائم ہو جائیں کہ قرآن حدیث نے جس کو حلال کہا ہم حلال مانیں، قرآن حدیث نے جس کو حرام کہا ہم حرام مانیں گے. آپ جسے حلال مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. حلال حرام، یہ جو جزوی اختلاف ہوگا دلیل کی بنیاد پر، وہ اس سے اتحاد ٹوٹے گا نہیں. بھائی آپ بھی قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، میں بھی مان رہا ہوں، کہیں کہیں تشریح میں فرق ہو رہا ہے، منہج دونوں کا ایک ہی ہے لیکن ایک معنی نکالنے میں فرق ہو رہا ہے. تو یہ اختلاف جوہری یا بنیادی نہیں ہوا، اتحاد کے خلاف نہیں ہوا. تو کہا کہ یہ مراد تحلیل و تحریم میں اطاعت ہے. یہ جو امام شافعی کا قول میں پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کو آپ سمجھائیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کم سے کم ہم سمجھیں، اللہ ہمیں ہمارے سینے کو کھلے. چنانچہ مسلمانوں کی جماعت کی پابندی سے مراد یہی ہے کہ آدمی وہی کہے جو جماعت کہتی ہے، یعنی ہمارے اصول ایک ہوں، ہمارا ضابطہ ایک ہو، ہم منہج میں ایک ہوں. اسی کو جماعت کی پابندی کرنا کہتے ہیں. الرسالہ، اس کو جماعت کی پابندی کرنا کہتے ہیں. اکٹھا آپ ایک مسجد میں، ایک ہال میں، کسی میٹنگ ہال میں اکٹھا ہو گئے، یہ اتحاد نہیں ہے. اتحاد یہ ہے کہ ہماری سوچ و فکر، شریعت کا ضابطہ اور دائرہ بنیادی طور سے ایک ہو، جیسے صحابہ کرام میں ایک تھا. بہت اچھی طرح سمجھیں. الجماعہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود کا قول، امام شافعی کا قول، دونوں ملائیے. صحابہ کرام کے زمانے میں مسلک تھے، منہج تھے الگ الگ، کوئی سلسلے تھے، کوئی الگ راستہ اور اصول تھا نہیں تھا. کچھ مسائل کو سمجھنے میں کسی کو کوئی حدیث نہیں معلوم ہوئی تو اس کا کوئی اختلاف ہو گیا عملی طور سے، ورنہ قرآن و حدیث کو ماننے میں کسی کا کوئی اختلاف، دو رائے نہیں تھی. اور وہاں یہ نفرت بھی نہیں تھی، الگ الگ مسجدیں نہیں تھی، فتوے نہیں تھے کہ اس سے شادی نہیں کر سکتے، اس سے تعلق نہیں جوڑ سکتے. منہج، مسلک، بنیاد ایک تھی. یہ مل کر رسی پکڑنے والا نمونہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کا سماج. اسی طریقے سے امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں جماعت کی پابندی کرنے سے مراد حق کی اتباع کرنا ہے. اور وضاحت ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول دونوں سامنے رکھیے، اور یہ ابو شامہ رحمہ اللہ کا قول پڑھیے کہ جماعت سے مراد کیا ہے، حق کی اتباع کرنا. گرچہ ان کی تعداد کم اور مخالفین کی تعداد زیادہ ہو. اگر حق پر چلنے والے تھوڑے ہیں، پورے حیدرآباد میں سمجھ لیجئے کہ دوسروں کا پرسنٹیج بہت ہے، حق پر چلنے والوں کا پرسنٹیج 5 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 2% ہے. ایک آدمی کیوں نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے نا پوری امت میں. اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، خود جماعت تھے. امت کا ترجمہ امام بھی کہا گیا، خیر کی طرف دعوت دینے والا، یا جامع الکمالات بھی کہا گیا. اور بھی مانا ہم اس کو یہ لے کہ اکیلے ایک امت تھے، یعنی ان کا پورا منہج طریقہ ان کا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن اکیلے جماعت تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پر تھے، توحید پر تھے، اللہ کے دین پر تھے. ایسے ہی تعداد کے اعتبار سے ہم جمع ہوں، یہ اتحاد اور یہ مطلوب نہیں ہے اللہ کو. ہمارا اصول، ہمارا دین، منہج یہ صحیح ہو، اس پر حق پر قائم ہو. اب اس حق کو جو قبول کرتا جائے گا وہ اس جماعت کا حصہ بنتا جائے گا. امام ابو شامہ کہتے ہیں
کہ یہاں جماعت کی پابندی کرنے سے مراد حق کی اتباع کرنا ہے. اب جب آپ بھی ایک حق کو مان رہے ہیں، میں بھی مان رہا ہوں، تو خود بخود آپ کا اور میرا اتفاق ہو گیا، گرچہ ان کی تعداد کم اور مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، کیونکہ حق وہی ہے جس پر پہلی جماعت قائم تھی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں پائی جاتی تھی. وہی حق ہے جس پر وہ تھے. بعد کے زمانے میں پائے جانے والے اہل باطل کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا. باطل بہت ہیں، ان کی تعداد بہت ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. ہاں، حدیث کے اندر وارد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت کہ جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے، یہ ایک اور اجتماعیت کا ایک اصول بتا رہا ہے قرآن. اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ابن عباس راوی ہے، ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی مسلمان اپنے امیر کے اندر کوئی غلط بات، کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے. مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم، حکمراں، یہ حکومت والی بات ہے. ہمارے یہاں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اب تو حکومت ہے ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے، لیکن یہاں بھی اجتماعیت کے جو اصول ضابطے ہیں قرآن و حدیث کے، وہ دیکھنا چاہیے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے امیر کے بارے میں، ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی وہ امیر نہیں ہے، حکومت نافذ کرنے والا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی بڑا آدمی ہے، جماعت کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، تو اس کی عزت نہ کی جائے، اس کو کوئی مقام نہ دیا جائے؟ ویسی سموتات نہیں کی جائے گی جیسی خلیفہ کی جاتی ہے. بات صحیح ہے، لیکن کیا کوئی مزاج کوئی تعلیم نہیں ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی ایک حدیث یہاں تک ہے کہ اگر 3 مسلمان سفر کر رہے ہیں تو ایک کو امیر بنا لو. اب بتائیے کہ ان 3 میں جو ایک امیر بنے گا، کیا وہ چور کا ہاتھ کاٹتا ہے؟ اس کی سموتات ایسی ہوگی جیسے خلیفہ وقت کی ہوتی ہے. کیا وہ زکوٰۃ وصول کر کے جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، بیت المال چلاتا ہے؟ نہیں. ایک کو امیر بنانا یہ سسٹم ہے. اگر آپ کسی کو بڑا پن دے کے اس کی سموتات کرتے ہیں جائز دائرے میں، اس کی خیر کے اور اچھے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں. تعاون کرنا ایک چیز ہے، چلیے آپ وہ سموتات نہیں ہے، تعاون تو کریں گے. آپ جس مسلک کو، جس دین کو دین مانتے ہیں، اگر کوئی آدمی وہ کر رہا ہے، ایک آدمی دین کے مسجد، ہم یہاں عبادت ہوتی ہے، ایک آدمی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، تو صحیح کام ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا تعاون کریں، نہ کہ مخالفت. اب ہمارے یہاں تعصب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جماعت وہ جماعت نہیں ہے. تو اب کیا اس کا مطلب، کیا قرآن حدیث یہ کہہ رہے کہ مخالفت کریں؟ اس کی یہاں جو ذمہ دار ہے، امیر ہے، اس کو کمزور کریں، اس کی غیبت چغلیاں لوگوں میں کرتے پھریں، اس کا چھپا ہے تو لوگوں میں بیان کر کے اس کو بے عزت کیا جائے، اس کی ٹانگ کھینچی جائے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ اجتماعیت کا معنی میں ایسا مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ غیر اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث الگ الگ جنہوں نے فرقہ بنایا، وہ اپنے فرقے کو جو غلط ہے صحیح بتانے کے لیے اس کا معنی غلط بتاتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو اہل حق ہیں، ان کے یہاں اگر شرک بدعت نہیں ہے تو شیطان نے بہت کس کے دبا کے اختلاف پیدا کر دیا، جماعت کا معنی غائب کر دیا. چاہے نظریاتی طور پہ ہم مانتے ہوں، ہمارے یہاں عملی طور پہ اجتماعیت کا ڈھانچہ رہ نہیں گیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جہاں انفرادی طور پر ایک مسلمان کو طاقت ملتی ہے تقوی اور توحید سے، اجتماعی طور پر طاقت ملتی ہے الجماع سے. اگر کوئی کتنا بھی بظاہر انفرادی طور پہ اچھا ہو، لیکن جماعت میں انتشار ہے، بغض عناد ہے، تو وہ بکھراؤ کا شکار رہے گی. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی اوقات نہیں رہے گی. کوئی بھی طاقت سامنے آئے گی غیر مسلموں کی، دشمنوں کی، مسلکوں کی، وہ انہیں بکھیر کر، دبوچ کر اور روند کر رکھ سکتی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن نے کہا آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، حوصلہ پست ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور وہ ساری چیزوں کی کو مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے جو ہوا اکھاڑنے کے لیے قرآن و حدیث نے بتایا کہ اس سے ہوا اکھڑتی ہے، منع کیا ہے اس سے کہ یہ مت کرو، لیکن ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال تو جو شخص امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو صبر کرے. ضروری نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالے، مخالفت کرے، گروپ بنا لے، صبر کرے، اس کو امیر کی حیثیت سے رہنے. یہ شعور آج مسلمانوں میں پیدا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. دلوں کو پھیرنے والا تو ویسے اللہ ہی ہے. کہا کیوں؟ خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اگر خلیفہ کی اطاعت سے بالشت بھر، وہ فاسق فاجر ہے، اس سے پہلے روایت گزری اور کئی حدیثیں ہیں
کہ اگر مسلمانوں کا حاکم کوئی غلطی کر رہا ہے، گمراہی کر رہا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ کھلا ہوا کفر کرے. اگر کفر بھی ایسا کر رہا ہے جس میں تعویل کی بات کرنے کی گنجائش ہے، تب بھی مخالفت نہیں کرنی ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا کیا مزاج اور موڈ ہے. ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہے کہ فَإِنَّهُ کہ کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالش سے بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں اس قاعدے سے واضح ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو انہیں اکٹھا رکھے، کیونکہ اختلاف اور انتشار کی صورت میں ان کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ اور مستقل منہج ہوگا. ایک الگ راستے پہ اپنے اصول کو مان رہا ہے، وہ دوسرے کو. ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا ایک ہی منہج اور ایک ہی طریقہ ہو، اور وہ قرآن و حدیث ہی ہو سکتا ہے. ہاں ممکن ہے آپ یہ سوال کریں کہ آخر وہ کون سا طریقہ اور منہج ہے جو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا، جبکہ اس کی اپنی رائے اور منہج ہے. سب کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں، سب ایک ہی منہج پر اکٹھا ہو جائیں یہ تو محال ہے. ہر کوئی اپنی عقل و ادراک کا استعمال کر کے اپنا الگ الگ منہج اور طریقہ بنائے گا. ایسی صورت میں کوئی صحیح منہج پر ہوگا اور کوئی غلط پر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑا. بہت غور سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دین کا معاملہ لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑا کہ جس کو جو سمجھ میں آئے مان لے ہوئے. ہاں بلکہ اس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. ہاں اپنی طرف سے کتابوں کو اتارا، ساتھ میں منہج اور طریقہ. غور کیجئے کیوں بھیجا اللہ نے رسولوں کو، کیوں آسمان سے اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے شریعت کو اور کتاب کو نازل کیا، جس پر تمام انبیاء اور رسول چلتے رہے ان کتابوں اور ان شریعتوں پر. اور وہ کتاب و سنت کا منہج ہے. انہوں نے اپنی عقلوں اور اپنے افکار پر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا ہے. خود رسول بھی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے تھے، اللہ کی بات کہتے تھے. تو یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم اور آپ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کا قانون، سورج چاند ستارے مان رہے ہیں تو یہاں امن چین ہے. ایسے ہی اگر اللہ کے دین کو ہم اور آپ مانیں گے تو امن چین اتحاد رہے گا. ہاں پتا چلا کہ اللہ نے دین کے معاملے کو لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑا ہے کہ جس پر اعتماد کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں اور نتیجن گمراہی کا شکار ہو جائیں، بلکہ خود اپنی طرف سے ہدایت اور منہج بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے جس پر وہ چلتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. غور کیجئے کتنی پیاری بات اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں کہ اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اللہ کہہ رہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے. پتہ یہ چلا اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا، جماعت کرنا، الگ الگ منہج سے بچنا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کی اتباع کی جائے. جو میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا. فلا یذل ولا یشقا. حضرت ابن عباس اس دو جملے کی تشریح کرتے ہیں. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے فلا یذل، وہ آدمی جو اللہ کی ہدایت کو مانے گا وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی. کون؟ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے. اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ فلاں مسلک، فلاں پیر صاحب کا طریقہ نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا اور جو صحابہ کرام نے اختیار کیا. آیت کا اگلی آیت کے حصے کا ترجمہ، اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا، قرآن حدیث سے منہ ہٹایا، روگردانی کی، تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے. فإن له معیشة ضنکا، تنگ گزران، دنیا میں بھی پریشان رہے گا، کہیں فاقہ، کہیں پریشانی، کہیں جھگڑا، کہیں جیل، کہیں دوسری چیزیں، کہیں دشمن کا ڈر. یہ تنگ زندگی کی شکلیں ہیں. اور تنگ زندگی کی ایک شکل یہ ہے کہ قبر میں دونوں دیواریں مل کے انسان کو پیس دے گی، فصلی کی دونوں ہڈیاں ایک دوسرے کو مل جائے. یہ بھی تنگ زندگی کی شکل ہے، عذاب قبر. ہاں اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ہاں رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ پروردگار میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، بینا تھا، پھر تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئیں، قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، شریعت آئی تھی، تو انہیں بھول گیا، آنکھیں بند کر لی، موقع نہیں تھا، فرصت نہیں تھی تجھ کو. گیہوں چاول کی فکر زیادہ تھی، قرآن حدیث کی کم. ہاں تو کہا کہ تو نے اس کو فراموش کر دیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا. اب تو نے جب آنکھیں ہوتے ہوئے نہیں پڑھا، وقت ہوتے ہوئے نہیں سیکھا، تو اب آج تجھ کو میں نے توجہ کے لائق نہیں سمجھا. یہ سورۃ طٰہٰ کی
جو ہے آیت کا ترجمہ ہے. اور جیسا کہ ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قرآن کی ان آیتوں کو اگر مان لے مسلمان نا جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن مانتے کہاں ہیں. اور ہم اس کا جو صحیح معنی سمجھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں یا صحابہ نے سمجھا ہے، وہ آج مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. کہا کہ یہ میرا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، ہذہ سبیل، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو. واتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، کوئی دوسرے راستے پہ نہیں چلنا، الگ الگ منہج نہیں بنانا. ہاں اگر ایسا کرو گے دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے. فتفرق، ایک دم قرآن ایک دم صاف کہہ رہا ہے کہ جہاں تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا اللہ کے راستے سے، رسول کے راستے سے ہٹ گئے. اور بالکل کلیئر ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی میری یا کسی انسان کی سمجھ میں نہ آئے. آپ جہاں دوسرا نیا اصول بنایا، کوئی نیا مسلک، نیا نام دیا، آپ اللہ اور رسول کے طریقے سے ہٹ گئے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے. یہ ہے جس کا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تم محفوظ رہو، اپنے آپ کو بچا لو. چنانچہ جب کہ لوگ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے تبھی اجتماعیت اور اتحاد پیدا ہوگا، جیسا کہ اس امت کے ابتدائی دور میں تھا جس وقت تو لوگ منتشر تھے. جب اسلام کے آنے سے پہلے صحابہ جاہلیت کے زمانے میں کتنے جھگڑے، کتنے شدید اختلاف، ایک چھوٹے سے اختلاف کی وجہ سے 40 سال جنگ چلتی تھی. ہاں لیکن سارے کے سارے ایک جماعت بن گئے، بھائی بن گئے. کیسے؟ اسلام کی وجہ سے، قرآن حدیث کے منہج سے. آج وہی قرآن حدیث اور منہج ہمارے درمیان ہے، اور ہم سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث مانتے ہیں اور ایک ہوتے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم نہیں مان رہے ہیں. تو کہا جیسے امت کے ابتدائی دور میں تھا کہ جس وقت لوگ منتشر تھے بطور خاص عرب کے لوگ، لیکن جب اللہ نے ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اپنی کتاب اتاری تو ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو گئی اور سب متحد ہو گئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر وہ ارادہ کرے کہ تجھے دھوکہ دے، آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے. لوگ دھوکہ دینا چاہیں گے، اللہ کفایت کرے گا. وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان دلوں میں الفت ڈال دی. اگر تو زمین میں جتنی دولت ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ خرچ کر دیتا تو ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا، دلوں میں الفت نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ زمین کی سارے خزانے، ساری چیزیں خرچ کر دیتے تو یہ جو ان کا اختلاف تھا، دل کٹے ہوئے تھے، دشمنیاں تھی نا، لوگوں کا دل آپ ملا نہیں سکتے تھے، الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی. بے شک وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. پتہ چلا کہ لوگوں میں اجتماعیت اور اتحاد اسی وقت پیدا ہوگا جب وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑیں گے. اس کے بغیر وہ متحد نہیں ہو سکتے. جب تک وہ اپنے مناہج پر اور اپنے طریقوں کو جسے چھوڑیں گے، جو اپنے طریقوں پر جس پر قائم ہے چھوڑیں گے نہیں، تب تک متحد نہیں ہو سکتے. کتاب و سنت اور منہج سلف کی اتباع ہی لوگوں کو متحد کر سکتی ہے. اجتماعیت اور اتحاد کا صحیح طریقہ اور منہج یہی ہے، اسی منہج سے اللہ راضی ہے. ارشاد باری تارا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کا معنی مفہوم ظاہر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو کامل بنا دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. اب سوچئے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا تو اب کوئی نیا امام آئے گا جو نئی چیز بتائے گا، نئی تعلیم دے گا، نیا اصول ضابطہ بتائے گا جس سے دین کی کوئی کمی ہے پوری ہوگی. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے، ابھی میں نے ایک مفتی صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث سے نماز اور فلاں چیزوں کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، اور وہ کیا کہتے ہیں جب تک فقہ نہ مل گئے. تو ان کے پہلے تو یہ جملہ ہی جہالت پر مبنی ہے. کیسے مفتی اور عالم کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے یہاں ایک چیز متداول، اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے. یہ خود ایک جاہلانہ بات ہے. اہل حدیث جب یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں قیامت تک کے مسائل کا حل ہے تو اس سے زیادہ فقہ کو ماننے والا کون ہوگا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث کے نصوص تو محدود ہے نا، قیامت تک نئے نئے مسائل آئیں گے، ہم اسی قرآن و حدیث میں غور کر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو غور کرنا
اس سے مسئلہ مستنبط کرنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا دلائل کے ذریعے، یہی فقہ ہے۔ تو ہم تو قرآن و حدیث کی ہی بات کر رہے ہیں، تو وہ اہل حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے وہ کیا بولتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے۔ وہ اہل حدیث کو نہیں، اللہ اور رسول کو کہا انہوں نے کہ دین مکمل نہیں کیا، کہ ان کا تو دین ادھورا تھا۔ اب بعد میں فقہا آئے، 4 ائمہ آئے، 300 سال کی مدت میں خیر الناس کرنے والی حدیث سے اس نے پیش کیا، کہا کہ ان لوگوں نے آ کر دین کے مسائل کو بالکل منضبط کر دیا، اللہ کے رسول نہیں کر پائے تھے، صحابہ نہیں کر پائے تھے، انہوں نے ایسا کیا 300 سال میں کہ اب قیامت تک چلے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ دن نہیں چلا، ہاں اماموں کا دین اس سے زیادہ چل رہا ہے، یہ چلے گا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھیے، نہ کسی کی بے عزتی کیجیے اور نہ قرآن و حدیث کا انکار کیجیے۔ اس میں انکار ہے قرآن و سنت کا، آپ صرف مسلک کو، اپنے غلط اصول کو صحیح بتانے کے لیے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ بہت ڈرنا چاہیے اس سے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اہل الحدیث کی مخالفت میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی جو اپنے طور سے بڑی محنت کرتے ہیں، جو ثابت شدہ حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں، اس کو شدت سے رد کرتے کرتے حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اصولوں کی حد تک ہو، تعویل کی حد تک ہو، نیت صحیح ہو تو گنجائش ہے، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر ہٹ دھرمی آ گئی آپ کے اندر، دشمنی آ گئی، اور اس بنیاد پر آپ میری مخالفت کرتے ہوئے میرے پاس جو حق ہے اس کا رد کر بیٹھے، تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حق کا رد کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا رد کرنا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا رد ہو وہاں کفر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور ایسے میں جب لوگوں نے اس روش کو اختیار کر رکھا ہے تو اتحاد و اتفاق کا دروازہ بند رکھا ہے۔ اب اگر ایک جگہ کہیں اکٹھا ہو گئے تو اس سے اتحاد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ صحابہ تابعین کے دین میں کے زمانے میں جو دین تھا نا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت جو دین تھا آج بھی وہی ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی نہیں ہے۔ لہذا اس وقت جو نہیں تھا نا، اس چیز کو چھوڑ دیجئے۔ بہت کلیئر میں کہوں، جیسے کہ چشتی، قادری، نقشبندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ نسبتیں نہیں تھی، ختم کر دیجیے۔ آپ کہیں گے اہل حدیث بھی نہیں تھا، اہل حدیث کیسے نہیں تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن حدیث کو مانو، قرآن حدیث کو ماننے والے ہی تو حق پر ہیں۔ تو جس جو قرآن حدیث کو مانتا ہے اسی کو پہچان کے لیے دوسروں کے مقابلے میں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اگر اہل حدیث نہ کہیں تو یہ کہیں گے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے تھے، اسی کو تو کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ تو جو بات کی چیزیں سب چھوڑ دیجئے۔ جو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ کا دین تھا وہ مان لیجئے، اتحاد ہو جائے گا، ہم حق پر ہوں گے، صراط مستقیم، الجماع، جنت کا راستہ، بس وہی ہے صرف۔ پھر انہوں نے دوبارہ شیخ صالح الفوزان نے وہ حدیث نقل کی کہ 3 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور 3 چیزوں سے نہیں۔ یہی 3 چیزیں لوگوں کو متحد کر سکتی ہے۔ یہ صرف 3 چیزیں دھیان میں رکھیے کہ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتحاد کیسے ہوگا مسلمانوں کے اندر۔ 3 بنیادیں بتائی ہے قرآن و حدیث نے، جو اس حدیث میں کہ اللہ 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے، 3 چیزوں سے ناراض۔ اسی کی روشنی میں تشریح کرتے ہوئے کہا کہ پہلی چیز توحید اور عقیدہ صحیحہ ہے۔ اتحاد کس پر ہوگا؟ توحید پر، عقیدے پر۔ اس کو لوگ چھیڑتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہندوستان میں۔ اس کو لوگوں نے غیر اہم سمجھ رکھا ہے، جو حقیقت میں دین میں سب سے اہم۔ تمام انبیاء کی دعوت، پہلی دعوت یہ نہیں ہے تو دین کچھ نہیں ہے۔ آپ رات اور دن کوئی ایک لمحہ بھی سجدہ نہ چھوڑیں یا نماز پڑھتے رہیں ہر وقت، لیکن توحید نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو پہلے توحید اور عقیدہ صحیحہ جو کہ کتاب و سنت کے موافق ہو۔ لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اس کا مدلول اور معنی اور اس کے تقاضے، یہی چیز لوگوں کو متحد کرے گی۔ لیکن اگر لوگوں کے مختلف عقائد ہوں گے، لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوگا، پھر منتشر ہی رہیں گے، کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید کو درست کرنا۔ توحید عقیدہ ایک ہوتا گیا، ہم سب بھائی بھائی بنتے چلے گئے۔ جو بھی مسلمان، جو بھی انسان غیر مسلم ہو، وہ جہاں توحید کہے گا، توحید کو اختیار کرے گا، ہمارا بھائی بن جائے گا، اور اس کا دل سے ملے گا۔ ظاہر میں صرف اکٹھا ہونے والا معنی نہیں ہوگا، وہ اللہ کی عبادت کو کی بنیاد پر سب اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کا پہلا مصدر عقیدہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ ہو، اور وہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہو۔ یہ ایک چیز ہوئی عقیدہ، قرآن و حدیث کا عقیدہ۔ دوسری چیز کیا ہے جس سے اتحاد و اتفاق ہوگا؟ کہ وہ مصدر اور مرجع جس کی طرف اختلاف کے وقت رجوع کرنا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کہاں سے نکلتا ہے؟
ہاں اس مصدر کو. آپس میں اگر جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو اللہ نے کس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا؟ ہاں فلاں امام کی فقہ کی طرف، فلاں سلسلے کی طرف نہیں. ہاں وہ کہا جیسا کہ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہ ہم نے پڑھا، یعنی قرآن پر عمل کرتے رہو اور پھوٹ مت ڈالو، اور قرآن کے ساتھ حدیث جڑی ہوئی ہے. دوسرا، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کتنی صاف بات ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو یاد ہوگی کہ اگر آپس میں تمہارا اختلاف جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو اس نزاع کو پلٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اللہ اور رسول کی طرف مطلب قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، اللہ کا کلام، رسول کی حدیث، اس کی طرف پلٹاؤ تاکہ تمہارا مسئلہ اختلاف حل ہو جائے. یہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اسی آیت کے پیش نظر کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اختلاف ہو تو قرآن و حدیث سے حل کرو. اس کا مطلب ٹھیٹ یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اختلافات کا حل ہے. قرآن و حدیث میں ہمارے اختلافات کا، نزاعات کا حل ہے. اگر نہیں ہوتا تو اللہ یہ حکم دیتا کیا؟ نہیں دیتا. اب کھلے طور سے نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ غور کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا پڑے گا، یہی فقہ ہے. اور آپس میں اختلاف ہوا تو یہ کرنا ہے. اگر اختلاف نہیں ہے تو جس پر اتفاق اس کو ماننا ہے، یہ اجماع ہوا. تو قرآن حدیث کی طرف پلٹنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، قرآن کریم میں دے رہا ہے کہ جھگڑا ہو تو یہ کرو، سنت کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو. ہاں یہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ایسا کرنا، ہاں ایسا کرنا انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. خیر و احسن تأویلا، بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. معلوم ہوا کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت ہی فیصل ہے. اور انسانوں کے، یہ جملہ دھیان رکھیے کہ انسانوں کے مناہج اور فیصلوں پر اعتماد کرنے سے لوگوں کا اختلاف ختم نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کسی امام کو، مثلا آج کے زمانے میں کسی کو پکڑ رہے، جیسے مولانا الیاس صاحب ہیں، مولانا زکریا صاحب ہیں، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، امام حسن البنا، امام کہنے لگے ہیں لوگ انہیں، حسن البنا ہے، سید قطب ہیں، یہ آج کے ماضی قریب کے. اور پیچھے جائیں، باقی لانی ہیں، فلاں ہیں، ماوردی ہیں، اور پیچھے جائیں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ کے بڑے مشائخ ہیں، یا پھر امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک ہیں. ان کو اگر ہم لیوے تو ان میں سے کوئی ایک شخصیت آپ بتائیے جس کو سارے مسلمان قبول کر لیں، ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو سب قبول کر لیں، یا ان کے بنائے ہوئے اصول کے بارے میں کوئی بھی دنیا کا انسان یہ کہے کہ ان کے 100% قرآن حدیث کے مطابق ہے، کہیں غلطی نہیں ہوئی ہے. یہ 2-3 سوال پر غور کیجیے. اور اس کے بعد جواب جو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی ان کی حفاظت کے لیے ہے، قرآن کی اور قرآن کی تشریح حدیث کی. کسی کی فقہ، کسی کا قول محفوظ نہیں ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا ہی قول ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. امام حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، فلاں ہو، ڈھیما ہو، کوئی کتنا بھی ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کیسا بھی بزرگ ہو، اس سے نبی کے علاوہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے نہیں. نبی کی حدیثیں محفوظ ہیں، دوسروں کی باتیں نہیں. تو سیم اللہ نے جب انتظام کیا ہے کہ تمہارے لیے سیف چیز یہ ہے قرآن اور حدیث، اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا. قیامت تک کے لیے کہا کہ تمہارے لیے جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی نہیں ہوگی. اتنی صاف سیدھی باتیں ہیں، کیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ فتنہ ہے جو مقدر ہو چکا. اب کوئی اگر گڑھے میں گرنا ہی چاہتا ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اور رسول کی یہ باتیں بالکل صاف ہیں، اور واضح کیا کہ اختلاف کا خاتمہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے ہی میں ہے. اب الگ الگ منہج، فلاں مولانا کا طریقہ، فلاں جماعت، فلاں تنظیم، اس سے جڑنے سے اختلاف گھٹے گا نہیں، بڑھے گا. نئے نئے طریقہ، نئے نئے منہج جو بناتے ہیں، روز ٹی وی چینل پہ ایک کو نئے کو اگایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں لوگ اس کو لائک کرنے لگتے ہیں. کہا کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جو حکمت، جو یہ کتاب جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو حکمت والا اور تعریف والا ہے. یہ نئے نئے مناہج ویسے نہیں ہیں. اس کتاب کو اسی لیے اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں. چنانچہ ہر طرح کے اختلافات کو یہی کتاب ہی خاتمہ کرے گی اور سب اسی سے راضی ہوں گے. اس لیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے
جو عدل و انصاف اور حکمت والا ہے، اور یہی طریقہ صراط مستقیم کا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری اور آخری چیز، اجتماعیت کا ایک مضبوط سبب، مضبوط قیادت اور اس کی اطاعت کا پایا جانا۔ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، ہمارا امام، حکمراں جس شکل میں ہو، اب وہ نہیں ہے تو جیسے ہم جماعت بنا سکتے ہیں ویسے بنانا چاہیے، ویسے فرض نہیں ہوگا خلیفہ کی طرح، لیکن ایسے تو ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ خلیفہ وقت نہیں ہے ہندوستان میں، لیکن آپ مسجد میں جماعت سے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، تو جیسے یہ جماعت قائم ہے ویسے آپ مالی اعتبار سے بیت المال قائم کریں، جیسے یہ جماعت قائم ہے ویسے محلہ محلہ یا علاقے میں جیسے ممکن ہے اپنی اجتماعیت کا ڈھانچہ تیار کریں۔ تو کہا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ایک متحدہ قیادت ہو، اس کا ایک حاکم ہو جس کی لوگ اطاعت کریں، اگر ممکن ہے تو یہ لازم ہے، فرائض میں سے ہے، مخالفت نہ کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَنَاصِحُوا مِن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، کہ جو ہمارے معاملے کا حکمرانوں پہ خیر خواہ رہو، جو ہمارا حاکم ہے اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں بغاوت، خارجیت، ان کے خلاف اٹھا دو، اور سوشل میڈیا پہ جو ہے اس حکومت کے خلاف اس حکومت کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، بلا وجہ کی بات، کیا فائدہ ہے؟ ہمارے یہاں لوگ حکومتوں کے خلاف بولتے ہیں، ہاں اگر فائدہ ہے، دین اور منہج کی غلطی ہے تو بولنا پھر پڑے گا پبلک کو بتانے کے لیے۔ منہج کی غلطی، سیاسی احکامات، فیصلوں کے تعلق سے جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، وہاں جو ہمارا دائرہ نہیں ہے اس میں بلا وجہ ٹانگ نہیں گھسانا چاہیے۔ حاکم کے ساتھ خیر خواہی میں اس کی اطاعت کرنا اور اس سے اختلاف کرنا شامل ہے۔ اسی طرح یعنی اللہ کے رسول نے کہا خیر خواہی، تو یہ 2-3 باتیں انتہائی سرسری سے ذکر کی ہے، سن لیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی غلطی کو واضح کیا جائے تاکہ وہ اس سے اجتناب کرے اور اسے خیر کی رہنمائی کی جائے، اکیلے میں جا کے، سوشل میڈیا پہ نہیں، اس کو جا کے بات کریں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، درست کیجیے۔ اس کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی پبلک ذمہ داری دے، آپ کو کوئی کام دے، تو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ لوگوں کی مصلحتیں عمدہ طریقے سے پوری ہوں۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے حق میں اصلاح اور توفیق کی دعا کی جائے۔ مسلمان اپنے حاکم کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، لیکن جو حاکم کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، یا جو لوگوں کے سامنے صرف اس پر تنقید کرتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں تنقید، ارے وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، تنقید کرتا ہے اور لوگوں کے اندر اسے مبغوض بنا کر، قابل نفرت بنا کر پیش کرتا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف ابھارتا ہے، یا تو یہ اس کے ساتھ خیانت ہے، دین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمارے یہاں جمہوریت ہے وہ اصل میں خارجیت کے طریقے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غلطی کو دیکھے مگر حاکم تک نہ پہنچائے، لوگوں میں مخالفات اور خلل کو دیکھے مگر حاکم تک اسے نہ پہنچائے کہ معاملہ بڑھنے سے قبل ہی اس کا تدارک اور ازالہ ہو جائے۔ لوگوں میں بے چینی ہے تو اس کا سدھار کرنے کے لیے وہ اپنے طور سے جو کر سکتا ہے نہ کرے، تو مطلب فساد پھیلنے دے رہا ہے مسلمانوں میں، تو یہ حاکم کے ساتھ خیانت کہلائے گی۔ اس طرح درج ذیل 3 امور اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 صحیح عقیدہ جو ہم نے پڑھا، نمبر 2 اختلاف کے وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، نمبر 3 حاکم کی اطاعت اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اجتماعیت اور اتحاد کے لیے ان تینوں کا ہونا ضروری ہے، اگر نہیں کیا گیا بصورت دیگر اختلاف مقدر ہے، امت انتشار کا شکار رہے گی۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم اور عظیم قاعدہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اجتماعیت کتاب و سنت، عقیدہ صحیحہ اور ایک صالح قیادت کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسی قیادت جو صالح ہو، جس کی پیروی کی جائے اور جس سے مسلمانوں کو فائدہ اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہو، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جہاں ہماری یہ کوشش ہو کہ ایسا کیا جائے، وہیں ایک مسلمانوں کی عام تربیت ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو لوگ بڑے ہیں، کسی بھی یونٹ کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کا احترام کرنا اور ان کے بتائے ہوئے احکامات اور ہدایات کے مطابق عمل کرنا سیکھیں۔ ڈسپلن آتا ہے اس سے۔ جب تک یہ نہ ہو، کہیں ایک چھوٹی سے آفس میں اگر آفس کے باس کی بات کاریہ کرتا وہاں کے اہلکار نہ مانے، وہاں ڈسپلن قائم نہیں رہے گا۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں لوگ ہدایات دیتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر بھی دیتے ہیں اور لوگوں کی سہولت کی بنیاد پر بھی، کہ گاڑی یہاں نہ لگائیں، نمازی کے آگے سے نہ جائیں، فلاں کام نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں، ان میں جو چیزیں وہ محسوس کر رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت کا، ڈسپلن کا کتنا فقدان ہے، جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے، اور ہم نے دنیا کے سامنے صرف تھیوریکل یا نظریاتی طور پہ نہیں
بلکہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ ایک مسلمان جب قرآن و حدیث کی تعلیمات کا پیروکار ہوتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس سے زیادہ ویل ڈسپلنڈ، منظم، باضابطہ اور مہذب شخص کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، اور اگر اس کو ہم اپنے ان سطحوں پر بھی درست نہیں کر سکتے تو جماعت اور اجتماعیت کا مفہوم پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اجتماعیت کی ان بنیادوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور کر سکیں، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں عزت و قوت مل ہی نہیں سکتی، اور آخرت کی کامیابی بھی مصیبت میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے کا راہی بنائے اور کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔